لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے تاجدار ختم نبوت اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پر جان قربان کرنے کا دعویٰ کیا تھا، وہی بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ آج بکواس کر رہا ہے۔ پہلے ٹویٹ کرتا ہے کہ میں ریاست کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کرے، میں ایک ایک ثبوت دوں گا، اتنے بندے مر گئے، اتنا کچھ ہو گیا، مگر آج وہی لبیک یا رسول اللہ کے خلاف بول رہا ہے۔ اور جتنے بھی لوگ اس طرح کر رہے ہیں، یہ لبیک یا رسول اللہ سرکار کی جماعت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ان کا مشن کوئی اور نہیں تھا۔ کوئی یہ کہے کہ سعد رضوی کا مشن یہ تھا کہ اس نے بندے مروانے ہیں، اور سعد رضوی کا مشن یہ ہے کہ اس نے اتنے بندوں کی لاشیں گرانی ہیں۔ وہ تو فلسطین کے حوالے سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے، اور اب جو امن کا داعی بنے تھے کہ امن معاہدہ ہو گیا، فلسطین والے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، فلسطین والے اس طرح کر رہے ہیں، اب روزانہ فلسطین کے اندر اتنی لاشیں گر رہی ہیں اور اتنا کچھ ہو گیا، مگر اب تو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی کیوں نہیں بول رہا؟ اب بولنا چاہیے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو عدیل اکبر مرا ہے اسلام آباد کے اندر پولیس کا، وہ کہہ رہے ہیں اس کو پسٹل کی گولی نہیں لگی، SMG کی گولی لگی ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ گولی مارنے والے بھی یہ خود ہی ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان بطش ربک لشدید۔ ہر بات عیاں ہو جائے گی، اور ہر بات سچ ہو جائے گی، ہر بات سامنے آ جائے گی، حق کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ حق کی فتح ہو کر ہی رہے گی، کفر کا منہ کالا ہوگا، اور اسلام کی انشاءاللہ فتح ہوگی۔ اسلام ہر صورت کے اندر غلبہ اسلام کا ہوگا۔ یہ سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے، مگر اسلام پھر بھی اپنی پاور کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اسلام ہی اپنی خوبصورتی، اور اسلام اس وقت امن کا درس دیتا ہے جب ہر طرف امن ہی امن ہو، تو اسلام اس وقت جہاد کا بھی درس دیتا ہے جب کفر ہمارے سروں پر کھڑا ہو۔